الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کے موضوع پہ کلام چل رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بہن بھائی نہیں سن رہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت عطا فرمائے۔ تو ہمارا فارمیٹ ہی یہ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات ذکر کرتے ہیں۔ مقصود قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اللہ نے ان آیات میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے قائم فرمایا اس سے استفادہ کرنا ہے، مقصود لوگوں کے اندر شعور کی بیداری ہے، مقصود اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو نفس و شیطان کے شرور سے محفوظ رکھنے کی ایک تمنا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مشن میں جو کیو ٹی وی اپنا مشن لے کے چل رہا ہے، ہم اپنے پروگرامز میں، میرا پروگرام الہادی ہے، یہ درس بخاری آتا ہے، احکام شریعت ہے، میرا مقصود بس ایک میرا ٹارگٹ ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو آخرت کی فکر دیں، بیکار کاموں سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، ان میں شعور بیدار کریں۔ سب سے بڑی چیز ہے شعور کی بیداری۔ ہم لوگ ایک مفلوج ذہن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں کہاں صحیح ہوں میں کہاں غلط ہوں، میں کہاں کارآمد ہوں میں کہاں بیکار ہوں۔ یہ چیز ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ مطلب آپ ملکی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، کروڑوں نوجوان ہیں ہمارے پاکستان میں، مجھے جتنے سن رہے ہیں وہی غور کر لیں، آپ اپنی صلاحیت کو اپنے ملک اور مذہب کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں بتائیں ذرا۔ لگے گا صفر، بیکار کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اندر شعور کی بیداری نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ پروگرامز دیکھنے والے غالباً جس ٹائم میں ہمارے پروگرام چلتا ہے ہو سکتا ہے بہت زیادہ نہ ہو، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ایک دیکھ رہا ہے یا لاکھ دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس جو چیز اللہ تعالیٰ نے بطور امانت مجھے دے دی ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائم جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت پہنچے۔ یہ ریکارڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں، بعد میں لوگ دیکھتے ہیں، کوئی بھی دیکھے گا، سوچ اور فکر اس کی اگر بدل گئی، اس کا تھوڑے بھی عمل میں چینج آ گیا تو ہمارا مقصود پورا ہوگا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر ہماری ٹیم جو میرے ساتھ ہوتی ہے اگر یہ بھی اخلاص سے کام سمجھ کے نہیں دین کی خدمت سمجھ کے کریں تو ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے، ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے الحمدللہ۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے، میں چونکہ تقریباً جہاں جہاں کیو ٹی وی جاتا ہے وہاں کے لوگ میل کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو اور ویسی میسیجز کے کالز کے ذریعے مجھ سے رابطے میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک تو نہیں ہو سکتا، ان علاقوں سے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے وہ اتنا پازیٹیو ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ کتنے لوگ نمازی بن گئے، کتنوں نے گناہ چھوڑ دیے ہیں، حلال حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آ گئے ہیں، زنا سے توبہ کر لیے، شراب پینے سے توبہ کر لی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس پروگرام کی دعوت دیا کریں، ہمارے درس بخاری کی، احکام شریعت کی دعوت دیا کریں، کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوامی ذہنی سطح پر اتر کر مختلف دنیاوی مثالوں کے ذریعے عام فہم انداز سے کچھ سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعوت سے کوئی شخص دیکھے، اس کو سمجھ میں آ جائے اور وہ جنت کے راستے پہ چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی جنت کا حصول آسان کر دے گا۔ تو ابھی ہمارا جنت کا ہی موضوع چل رہا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں مختلف جگہ کی آیات ذکر کر رہا ہوں۔ سورہ مومنون چل رہی تھی، اس کی ابتدائی آیات، اس میں قد افلح المؤمنون سے آغاز فرمایا کہ بے شک مومن فلاح پا گئے، پھر آخر میں ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا اور ہم فیہا خالدون ارشاد فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب وہ کون سے اعمال اور افعال ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انسان ان کو اختیار کرے تو جنت کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے اور جہنم میں جانا مشکل ترین ہو جاتا ہے، وہ ذکر ہو رہے تھے۔ تو پہلا بیان کیا تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، تفصیلی کلام ہوا۔ پھر والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بیکار کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، ہٹ جانے والے ہیں۔ اس پر میں نے پروگرام کافی ہم نے کلام کیا اور 3 پروگرام غالباً کیے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا یا اب یہ 2 معنی میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو تزکیہ نفس،
سے مراد ہوگا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ نبی ان صحابہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس، اسے بھی کہتے ہیں بھی نفس کی زکوٰۃ، تو مطلب ہے کہ پاکیزگی، صاف کرنا۔ ایسے ہی والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو لوگ جو پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، تزکیہ نفس یہاں مراد ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کے زکوٰۃ سے شرعی اصطلاح مراد لے لے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ دیگر شرائط کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کر دی کہ نہیں کر دی، وہ مراد لیں تو پھر اسی کے اوپر ہم فوکس کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، تو تزکیہ نفس بھی بہت ضروری ہے، یعنی اپنے آپ کو، اپنی روح کو پاکیزہ کرنا۔ لسان شرع میں یاد رکھیں، لسان شرع یعنی شریعت کی زبان میں نفس کا ہی دوسرا نام روح ہے، نفس ہی روح ہے اور روح ہی نفس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح پر جب گندگی آتی ہے تو گویا کہ نفس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور یہ روح ہے جو ہمیں غلط مشورے بعض اوقات دیتی ہے۔ جب ہم اس کو پاکیزہ کر لیتے ہیں، یہی روح اچھے مشورے دینے لگتی ہے اور ہمارے لیے معاون بن جاتی ہے۔ تو اس کو پاکیزہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پاکیزگی والا معنی لے لیں، اور اس کے لیے طریقہ کار بارہا ہم نے آپ کو عرض کیا کہ روح کی پاکیزگی صرف مطلب چند امور سے نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک آدھ کام سے نہیں ہوتی ہے، بہت سارے کام، اس کا ایک مجموعہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ذہن کی پاکیزگی ہے، سب سے پہلے تو علم ہے، سب سے پہلے، کیونکہ علم حاصل ہوتا ہے تو انسان ایک اپنا راستہ متعین کرتا ہے، کیونکہ علم کی لغوی تعریف ہے ما بہل انکشاف، یعنی علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے انکشاف ہوتا ہے۔ انکشاف مینس کھل جانا، چیزیں کھل جاتی ہیں۔ آپ کو ایک چیز کا نہیں پتہ یار یہ جائز ہے ناجائز، لیکن جب آپ علم سیکھتے ہیں وہ بتا دیتا ہے، اب آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جائز ہے یہ ناجائز ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے علم کی برکت سے۔ تو سب سے پہلے تو روح کی صفائی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے علم ضروری ہوا۔ دوسرا پھر اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھے انسان، نگاہ کو پاکیزہ رکھے، کانوں کو، زبان کو، صحبت اچھی رکھے انسان، عبادات پر استقامت حاصل کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان روکے، لیکن ہو جائے کبھی تو فوراً توبہ کرے، تو پھر روح پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ روزانہ اس کا اچھا اثر ہم پر مرتب ہوتا ہے۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک سفید رنگ کی چادر ہو جس پر آپ نے بچھائی ہوئی تھی، بچے چڑھ گئے، کھانا نہ کھایا گیا، سب گندگی گر گئی اس کے اندر، آپ نے اس کو دھویا، بالکل صاف ستھری ہو گئی، پھر ہم یوز کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ہوتا ہے، پھر دھوئیں، پھر صاف ستھری ہو جائے۔ اور اگر ہم روزانہ اس کو دھوتے رہیں یعنی گندی نہیں بھی پھر بھی دھوتے رہیں، تو پھر وہ گندگی تو نظر ہی نہیں آئے گی اس کے اوپر، اور آ بھی گئے تو دھو لو اس کو۔ اسی طریقے سے روح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم گندہ سوچتے ہیں، گندہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، گندی صحبت اختیار کرتے ہیں، اس کے دھبے ہماری روح پر پڑ جاتے ہیں، اس سے روح ہو جاتی ہے میلی اور گندی ہو جاتی ہے، اور گندی روح آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ اب چاہیے اس کی صفائی۔ تو صفائی کا بس طریقہ یہ ہے کہ مکمل طور پر اور مسلسل اس کو صفائی کے پروسیس میں رکھنا، اسی سے صفائی ہوتی ہے، پھر تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، زمانہ جاہلیت میں کافر کیا کیا نہیں کر رہے تھے، ہر چیز تھی، جھوٹ، غیبت، چغلی، ظلم، عورتوں کے ساتھ ناانصافیاں، بات بات پہ ناحق قتل اور ڈاکہ زنی، چوریاں، ہر غلط کام چل رہا تھا، اور ان کی طبیعتیں اس گندگی کو پسند کرنے لگ گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب آپ نے سب سے پہلے علم دینا شروع فرمایا، کلمہ پڑھایا ان کو، کلمہ پڑھا کے علم، بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جو وہ کر رہے تھے اس کے بارے میں شعور دیا، سوچو یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ ایک نوجوان سرکار کی خدمت میں حاضر ہویا، رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام جلال میں آئے کہ اتنی بڑی بدتمیزی کہ سرکار سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ سرکار نے روکا، اس کو بٹھایا، پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر یہی کام کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ عرض کی کہ جی نہیں۔ فرمایا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی،
پھر فرمایا اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تم پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا تم جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ اسی طرح سرکار مختلف رشتے گنواتے رہے، وہ ہر چیز میں انکار کرتا رہا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس کے سینے پر رکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، رب کریم اس کے قلب کو زنا سے بیزار کر دے۔ تو نوجوان کہتا ہے جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو زنا سے زیادہ مرغوب شے، محبوب شے کوئی نہ تھی، اور جب میں آپ کے پاس سے گیا تو اس سے زیادہ قابل نفرت چیز میرے نزدیک اور کچھ نہ تھی۔ یہ ہے شعور کی بیداری۔ دیکھیں ایک کام لوگ کر رہے ہیں، وہ اسے پسند کر رہے ہیں، وہ اس میں مشغول ہیں، لیکن اس انداز سے ان کو شعور بیدار کر دو، ایک ایسی اچھی مثال سے کر دو، ایک ایسے نقطے پر ان کی توجہ کو مرکوز کرو کہ جب اس پر وہ غور کریں تو انہیں خود اپنے آپ سے گھن آنے لگے، وہ خود کہیں یار میں غلط کر رہا ہوں واقعی۔ یہ ہے کمال۔ ایک ہوتا ہے ہم شعور بیدار نہیں کرتے، ڈنڈا اٹھاتے، نہیں کرنا تم نے، میں کہہ رہا ہوں نا نہیں کرنا، اچھا جی، بچے ڈر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ابا کا ڈنڈا ہٹتا ہے پھر بچے میدان میں کود جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہم مسلط کرتے ہیں، شعور نہیں بیدار کرتے۔ مارے نہیں، ان کو احساس دلائیں کہ تم خود سوچو یہ صحیح ہے کہ غلط، اور غلط کر کے اپنے آپ کو غلط بنانا اچھا ہے؟ اگر آپ اچھے کام کرو گے، غلطی کو چھوڑو گے، آپ اچھے بنو گے، بتاؤ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو انگریز لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں آپ کو پتہ ہے مار پیٹ تو چلتی نہیں ہے، وہ نفسیات سے کھیلتے ہیں، انسان کی نفسیات سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مجھے ان کی یہ بات بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ سزاؤں کے ذریعے، ڈنڈوں کے ذریعے، ماں بہن کی گالیوں کے ذریعے اور انسان کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دینے کے ذریعے اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ انہیں پتہ ہے کہ اس سے کبھی بھی انسان سنبھلے گا نہیں، بگاڑ زیادہ پیدا ہوگا۔ وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نفسیاتی اعتبار سے انسان کو چینج کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مائنڈ چینج ہو جائے، اب آپ آدمی کو چھوڑ دیں، جہاں جائے گا اس کا دماغ چونکہ تبدیل ہو چکا ہے، وہ اس کے مطابق کام کرے گا۔ اور ہم جو ڈنڈا مسلط کرتے ہیں اپنے بچوں پر بھی، تو وہ بچے اس وقت تک اس چیز سے دور رہتے ہیں جب تک کہ ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے، جو ماں باپ بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، جب تک بچے جوان نہیں ہوتے ان کا ہر کہنا مانتے رہتے ہیں نا، چلتے رہتے ہیں دب کے۔ اور وہ والدین ہوتے ہیں جو سختیاں تو کرتے ہیں لیکن ہر سختی کے پیچھے جو ایک حکمت ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ بعض اوقات تو حکمت ہوتی نہیں، عادتاً سختی کرتے ہیں، یہ تو اور بڑا ظلم ہے، اور اس کا حساب و کتاب ہوگا آخرت میں۔ اب نتیجہ نکلتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بیٹا لمبا چوڑا ہو گیا ذرا، اب امی تھپڑ مارتی ہے تو امی کے ہاتھ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ابا اس لیے نہیں مارتے کہ بھئی قد تو بچے کا 1 فٹ مجھ سے اونچا ہو گیا۔ اب انہیں جب آزادی کا احساس ہوتا ہے نا تو وہ سنتے ہی نہیں، اگنور کر دیتے، پھر نہیں چلتے اس کے اوپر، پھر وہ اپنی لائف گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں دبا دبا کر گھر والوں نے اتنا کچل دیا تھا ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، کہ ہم بڑے اذیت اور ٹینشن میں وقت گزارا ہے، اور اب ہم اپنی آزادانہ زندگی گزاریں گے، پھر وہ قابو میں نہیں آتے۔ یہ ہے مسٹیک بہت بڑی۔ ہم اپنے خاندانی رسم و رواج کی حکمت اور لاجک بیان کر کے بچوں کی ذہنی تربیت نہیں کرنا چاہتے، انہیں مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بھئی کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہمارے خاندان میں باہر شادی نہیں کی جاتی، کیوں نہیں کی جاتی باہر شادی؟ اگر آپ کہتے ہیں خاندان کی لڑکیاں اچھی ہیں تو ضروری تو نہیں ہے، ہزار ہاں آپ کے اپنے خاندان میں ایسا ہو رہا ہوگا کہ جو خاندان میں شادیاں کرتے ہیں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد طلاقیں ہو رہی ہوں گی۔ سمجھانا یہ مقصود ہے بہرحال کہ تزکیہ نفس کے لیے انسان کو بہت ضروری ہے کہ اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے کہ وہ ان تمام چیزوں کی پاکیزگی کو قبول کرتا رہے، اپنے ذہن کی پاکیزگی، زبان کی، نگاہ کی، تو انشاءاللہ روح پاکیزہ رہے گی۔ اور ایک دفعہ روح پاکیزہ ہو جاتی ہے پھر یہ گندگی کو فوراً محسوس کرتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ہم جیسے مثال کے طور پر جس کا باطن صاف نہ ہو، گالی بکنے کا عادی ہے، وہ اس کے منہ سے گالی نکلے اس کو خود کو کرنٹ سا لگے گا؟ نہیں۔ آپ اگر دوستوں میں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، کوئی دوست گالی دے رہا ہو، آپ دے رہا ہو، کچھ محسوس ہوگا؟ نو۔ لیکن جب آپ پاکیزہ ہو جائیں گے نا، اگر زبان سے پرانی عادت کے مطابق غلطی سے بھی کچھ نکل جائے گا، وہ بھی یہ کیا ہو گیا، کیوں نکلی، یہ کیوں آپ کو ایسے کرنٹ سے لگا، کیوں ایسا ہو گیا، کیوں زبان سے نکلی؟ کہ آپ کی روح پاکیزہ ہو چکی ہے، وہ نہیں قبول کر رہی اس گالی کو۔ آپ کا باطن کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہونٹوں پہ گالی اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے منہ پہ اچھی نہیں لگتی گالی، یہ آوارہ گرد کر سکتے ہیں، آپ نہیں کریں۔ یہ جب شعور بیدار ہوتا ہے نا، آدمی کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، پھر اس کو ہر کام کے اندر وہ احتیاط کرنے لگ جاتا۔
تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب روح کی صفائی ہوتی ہے تو پھر ایک ایک چیز خود انسان محسوس کرنے لگ جاتا ہے، نہیں یہ صحیح ہو رہا ہے اور یہ میں غلط کر رہا ہوں، اور پھر اسی سے انسان اپنی منزل کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے پہلو پر مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔